کل عید منائی ہے، عید غدیر، اس لیے کہ عثمان شہید ہوئے تھے۔ سارے مسالک اہل و سنہ نے رد کیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کل ایک بندہ مجھے شام کو حد کو ملا تو وہ بھی کہہ رہا تھا، وہ اہل حدیث تو نہیں تھا، کہنے لگا جی میں نے بڑی حیرانگی، اگرچہ میں اہل حدیث تے نہیں تھے، مسلک تو آٹے تے نہیں، لیکن میں نے ایس پڑھتے بڑے حیرانگی ہے، میں ایس جی بڑا برا سمجھنا کہ سیدنا عثمان دی شہادت ہے اور یہ لوگ خوشیاں کر رہے ہیں اور عید کر رہے ہیں۔ میں کہ تسی بھی مہربانی تھوڑی جی کر لو، انہیں اسی کی مہربانی کریے، میں جدن حضور فوت ہوئے تسی بھی اس دن عید کر دو، توجہ ہے ماشاءاللہ، کہ تسی بھی تھوڑا جا رحم کر لو۔ جس دن حضور فوت ہوئے صحابہ رو رہے تھے، تم نے بھی اس کو عید کہا، اور جس دن عثمان شہید ہو گئے اس دن کو انہوں نے بھی عید کہا۔ میں کہا دونوں سانوں معاف کر دو، مہربانی تو آڈی۔ صدیق رو رہے تھے، عمر عثمان علی رو رہے تھے، اور تم جلوس نکال کے خوشی کرتے ہو، عید کہتے ہو۔ پوچھو عثمان کے گھر والوں کی، عثمان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھی، 40 دن پانی بند تھا، معصور تھے، مکان کے چھت پہ چڑھے ہوئے فرما رہے تھے، 82 سال عمر تھی، بوڑھے انسان تھے، بوڑھا انسان ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تے احسانات بڑے ہوں، تے او پانی بند ہوئے جڑا کنواں آپ خریدے ہوئے، تے اس مسجد تو نماز بند ہوئے جڑی آپ بنائی ہوئے، امیر الوقت کا امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، گھر کا محاصرہ ہو، بار بار یہودیوں کے ایجنٹوں کا باہر دھرنا ہو، ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے، عثمان اندر کھڑا ہو اور فرما رہا ہو، حدیث رسول فرما گئے تھے کہ اے عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا، لوگ آئیں گے تجھے چھڑوائیں گے، استعفیٰ نہ دینا، جان دے دینا۔ حدیث کی وجہ سے جان دی ہے سینہ عثمان۔ فرمایا باغیو کیوں میری شہادت کے درپے ہو گئے ہو، میرا قصور و جرم بتلاؤ۔ اسلام میں 3 وجوہات سے بندے کو قتل کیا جاتا ہے، یا تو اسلام سے بندہ پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، میں تو تمہارا خلیفہ ہوں، یا پھر بندے نے کسی جان کو مارا ہو، قتل کیا ہو، بدلے میں قتل، بتاؤ میں نے کس کو مارا ہے، یا پھر بندہ شادی شدہ ہو تو زنا کیا ہو تو رجم کیا جاتا ہے۔ میں تو وہ عثمان ہوں جس نے زمانہ کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، 82 سال عمر کی قسم لے لو کہ کبھی عثمان نے گناہ کیا، زنا والا گناہ کیا ہو۔ کیوں مارتے ہو مجھے، کیوں شہید کرتے ہو، میرا قصور ہو جرم بتلاؤ۔ آج تک اس عثمان کو معاف نہیں کیا گیا، اتنا مظلومیت کی انتہا ہے۔ باقی اندر داخل ہوئے، عثمان پہ حملہ آور ہوئے، جو ہی تلوار اٹھائی تو سیدہ نیلہ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، وفادار بیوی، انگلیاں کٹ گئیں سیدہ نیلہ، اور سر مبارک پہ تلوار بلوائی نے، باغی نے ماری اور آپ کا سر مبارک کٹ گیا۔ قرآن سامنے پڑھا تھا، پڑھ رہے تھے، تقیے پہ رکھا ہوا تھا، پجامے کا سوٹ چند لمحات پہلے پہنا تھا، پڑھتے پڑھتے اس طرح غنود کی نیند طاری ہو گئی تھی۔ حضور خواب میں آ کے فرما رہے عثمان حوض کوثر پہ آپ کی افطاری کا انتظام ہو رہا ہے، تشریف لائیے۔ عثمان تو حوض کوثر کا مہمان ہے رسول اللہ کا، اور اس پیالے سے پانی پینے گیا ہے جس پیالے کے بیر روما کو خرید کے تے وقف کیا تھا نا، وہ بیر روما کنواں، تو وہ جو پانی بھریا تے میں پیالہ لے کے حضور کو لیا، یا رسول اللہ میں پورا کنواں یہودی کو خرید لیا ہے تو انہوں وقف کر چھوڑیا تھا، پانی توڑے واسطے لے آیا، پہلے ذرا پانی پیو نا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اگا کیتے میں حضرت عثمان کو پیالہ پڑھ لوا، فرمایا نہیں، حضور نے کہ تو ہاتھ اگا کیتے ہو نا ہاتھ پیچھا کر لیں، فرمایا یا رسول اللہ اینج نہیں، ہاتھ میرے ہونے تسی پیو میرے ہاتھاں تو۔ حضور نے ہاتھ مبارک اگے کیتے تھے
عثمان نے پچھا کیتے جدو حضور نے ایک گل دسی تو پھر حضور نے فرمایا لے آؤ پیالہ. حضور پیالہ عثمان نے پیالہ اگے کیتا, حضور نے ہونٹ لا کے پانی جدو حضور نے پیتا ہے تو پھر آپ مسکرائے تو فرمایا عثمان ایک دن بدلے دا بھی دن آئے گا, میں حوض تے ہوگا. تو پھر عثمان تو آنا ہے نا, تو جدو میں پیالے بھر بھر کے دے رہا ہونا ہے تو آخر تے جدو تو آنا ہے نا صحابہ کرام دے نال, تو آنا ہے جدو تیری باری آنی ہے تو ہاتھ اگے کرنے نا, یا رسول اللہ میں نے بھی پیالہ دو, میں بھی ہاتھ پیچھا کر کے کہاں گا نہیں عثمان آج ہوٹ تیرے ہونگے تے ہاتھ حضور دے ہو, آج پانی میں پلانا. اس کو برا کہتے ہو جس کے بارے میں حضور نے لگے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی ہے ان کے نکاح میں, اسے برا کہتے ہو. جس نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے اسے برا کہتے ہو. جو حضور کا رسول اور قاصد بن کے پیغام رساں بن کے اہل مکہ کے پاس گئے ہیں انہیں برا کہتے ہو, جسے زمانہ سفیر رسول کہتا ہے. برا رافضیو ہم قربانی تو دیں گے اور صحابہ کی شان کو انشاءاللہ زندہ سلامت رکھیں, ہم ذبح کیوں نہ ہو جائیں. ہمارے قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ اس راستے کو چھوڑ دو. یہ راستہ ہمارا راستہ علامہ شہید کا یہ راستہ ہے, یہ ابن تیمیہ کا راستہ ہے. ہزاروں ابتسام لاکھوں ابتسام ہوں اور کروڑوں ہمارے جیسے ہوں, ہم ذبح ہو جائیں صدیق اور صدیقہ کی بیٹی امی عائشہ کی شان پر, سیدنا عثمان کی شان پر, تو یاد رکھیے کروڑوں ایسے لوگ شہید ہو جائے تب بھی ان کی عزت اور عظمت اور شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ذبح کرنا ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اس جرم سے اگر تم اس کو جرم سمجھتے ہو, ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ عبادت کرتے رہیں گے, صحابہ کی شان بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اپنے علماء کا قائدین کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ان کی شان پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ان کی بھی حفاظت کریں گے, علماء کی بھی حفاظت کریں گے, قائدین کی بھی حفاظت کریں گے, اور انشاءاللہ اپنے مسلک کی, منہج کی, جماعت کی بھی حفاظت کریں گے, اور انشاءاللہ صحابہ کی عزت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے. اسی مشن پہ مر جائیں گے اور قیامت والے دن صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حشر فرما دے گا.